ایک اور کتاب ہے، یہ کتاب کیا نام ہے؟ یہ پڑھ دیں جی، صراط مستقیم، اسماعیل دہلوی کی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 118 پر لکھا ہے کہ نماز کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے۔ گدھے کا خیال آئے گا نماز ہو جائے گی، بیل کا خیال آئے گا نماز ہو جائے گی، لیکن اگر نبی پاک کا خیال آیا تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ بتاؤ، ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں نبی پاک کا خیال آتا ہے یا نام بھی آتا ہے یا درود بھی آتا ہے، سلام بھی آتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی آ گیا کہ نہیں؟ اشہد ان محمدن، کس کا نام آ گیا؟ اللہم صلی علی، ابھی ہم نے مصلی پڑھا ہے رمضان شریف میں، آپ نے سنا ہے، تو اس میں کیا تھا؟ ہم پڑھا نہیں تھا وما ارسلناک الا، یہ کس کا نام ہے؟ ما کان محمد، امام پڑھتا نہیں ہے، میں تو اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں ما کان محمد، تم کہتے ہو خیال آ جائے تو گدھے سے برا، خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ میں تو نماز کے اندر مصطفیٰ کا نام لیتا ہوں، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، درود بھی پڑھتا ہوں، سلام بھی پڑھتا ہوں۔ اگر میری نماز نہیں تو پھر تمہاری بھی نہیں، کیونکہ یہ تو تم بھی کرتے ہو، لہذا مان لو نا یہ تم نے غلط کیا، غلط کیا۔ پھر آگے کہتا ہے اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور حضور کا خیال آ گیا ہے تو کیا کرے؟ کہتا ہے نماز چھوڑ دے، کمرے میں جا کر بیٹھ جائے، اپنے ذہن سے نبی پاک کا خیال نکالے۔ جب نبی پاک کا خیال ذہن سے نکل جائے تو دیکھو کتنی رکعتیں پڑھ رہے تھے، کتنیوں میں حضور کا خیال آیا ہے۔ مثلاً کہتا ہے عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، 4 رکعتیں عصر میں ہوتی ہیں، تمہیں 1 رکعت میں حضور کا خیال آیا، 3 میں بولو نہیں آیا، تو بدلے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 1 کے بدلے میں 4 رکعتیں دوبارہ پڑھو، پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ کہتا ہے 4 پڑھ رہے تھے، 2 کے اندر نبی پاک کا خیال آیا اور 2 خیال کے بغیر پڑھی ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ 1 کے بدلے میں کتنی تھی؟ 4، تو 2 کے بدلے میں کتنی؟ کہتا ہے 8 رکعتیں پڑھو، عصر کے 4 فرض پڑھو، 1 پر خیال آیا تو، اگر 2 رکعتوں میں خیال آئے تو 8 فرض پڑھو۔ یہ کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کس صحابی کا فرمان ہے؟ اچھا پھر آگے کہتا ہے کہ اگر 3 رکعتوں میں حضور کا خیال آیا تو 3 کے بدلے میں کتنی پڑھو؟ 12 فرض پڑھو عصر کے، پھر قبول ہوگی۔ آگے یہ الفاظ اتنے پلیت الفاظ، توبہ معاذ اللہ، یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں سناتا ہوں۔ کہتا ہے کہ بلکہ بعض تو حضور کے ساتھ خیالات سے خالی پڑی تھیں اور بعض خیالات سے آلودہ ہو گئی تھیں۔ بعض رکعتیں حضور کے خیال کے علاوہ پڑھیں اور بعض رکعتیں حضور کے خیال سے، معاذ اللہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، کہتا ہے بعض حضور کے خیال سے آلودہ ہو گئی تھیں۔ آلودہ تو گندگی سے ہوتا ہے یار، ہیں؟ گندگی پڑ جائے تو بندہ کہتا ہے یار تیرے کپڑے آلودہ ہو گئے ہیں یار، ان کو اتار۔ تم حضور کے ذکر کو کیا کہہ رہے ہو؟ اب بتاؤ کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اپنی ایمانداری سے بتائیں، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ کیا میں بحیثیت مسلمان یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ یا تو یہ مسئلہ قرآن سے دکھا دو، حدیث سے دکھا دو، یا پھر اللہ کے بندو بند کرو یہ کھاتا؟ یہ میرے آقا کی توہین ہے۔ تم خالی اپنے باپ کے بارے میں اتنا لکھ دو کہ ہمارے باپ کے بیٹھنے سے ہمارا بستر آلودہ ہو گیا، میرے استاد جی آئے تھے گھر میں اور ان کے بیٹھنے سے ہمارا کمرہ آلودہ ہو گیا، وہ تو تھوک بھی دے تو تمہارا استاد جی تم چٹ جاتے ہو۔ گنگوئی کھنگار پھینکتے تھے گنگوئی صاحب، انہوں نے کھنگار اگل تھوک دان میں جمع ہوئے پڑے تھے، اس کے اندر پانی ڈال کے، اسی بلگم کے اندر مسواک ڈال کے مدانی بنا کے پی لیا تھا۔ اپنوں کی تم گلے کا جو مادہ ہے اس کو بھی پی جاؤ، ناک کے مادے کو پی جاؤ، ہیں؟ اپنوں سے اتنی محبت ہو، اور آمینہ کے لال کی بات آئے، کہتے ہیں کہ ان کا خیال آئے گا تو نماز آلودہ ہو جائے گی۔ اگر یہ باتیں صحیح ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں، اگر یہ باتیں صحیح ہیں تمہارے نزدیک تو پھر اپنے گھر کے دروازے پر لکھ دو کہ ہمارے گھر ہمارا ابا آیا تھا، گھر کو آلودہ کر گیا ہے، ہمارا استاد ہمیں قرآن پڑھاتا تھا، اس کا ہاتھ ہمارے جسم سے لگا تھا تو اس نے ہمارے ہاتھ کو
آلودہ کر دیا ہے. پھر کہیں گے نہیں استاد کی بے ادبی ہے, باپ کی بے ادبی ہے. تو کیا خیال ہے آمنہ کے لال کے بارے میں بولا جائے تو بے ادبی نہیں ہے؟ یہ بھی تو بے ادبی ہے نا. کہتے ہیں اگر چاروں رکعتوں میں حضور کا خیال آیا اور معاذ اللہ آلودہ ہو گئی نماز, تو کہتے ہیں 4 رکعتوں کے بعد آپ 16 رکعتیں پڑھیں حضور کا خیال دل و دماغ سے نکال کر, پھر نماز قبول ہوگی. یہ دیکھو کتاب چھپ رہی ہے, مفت بھی بانٹی جاتی ہے یہ کتاب. تو میں قبر و حشر کا خوف دلاؤں گا اور کہوں گا اللہ کا واسطہ یہ چیزیں ختم کر دو. جس دن ان عبارتوں پر تم اعلان براءت کر دو گے, اسی دن میں اپنی مسجد سے اعلان کروں گا یہ پکے ٹھکے مسلمان ہیں, ان کے پیچھے میں خود بھی نماز پڑھتا ہوں, تم بھی نماز پڑھو. میں خود اعلان کروں گا. جھگڑا تو سرکار کی عظمت کا ہے نا, یہ نہ رفع دین کا جھگڑا ہے, نہ انگوٹھے چومنے کا جھگڑا ہے, نہ آمین اونچی کا جھگڑا ہے. جھگڑا کس چیز کا ہے؟ سرکار کی عظمت کا. ہاں بھی جانا لے, یا 1-2 باتیں اور کر دوں؟ چلو بہرحال یہ تقویۃ الایمان ہے. اس میں لکھا ہے نبی پاک کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے. یہ صفحہ نمبر 56 یہ لکھا ہے. اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 57 پر کہ نبی پاک معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے. ٹھیک ہے نا. اس کے صفحہ نمبر 55 پر لکھا ہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے صفحہ نمبر 55 پر تھوڑا سا نیچے کر کے لکھا ہے غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے, رسول کو کیا خبر, رسول کو کیا خبر. اس کے صفحہ نمبر 53 پر لکھا ہے سب انبیاء, کتنے انبیاء؟ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کم تر ہیں. نبی, سارے نبی ایک ذرہ, وہ بھی ناچیز, اس سے بھی کم تر ہیں. جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. یہ صفحہ نمبر 43 ہے. تو یہ چیزیں ہیں اصل جھگڑے کی بنیاد. جب تک ان چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا جاتا تب تک ایسے لوگوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہو سکتی. امام بے وضو نماز پڑھائے نماز ہوتی ہے؟ ایک جسم کا وضو ہے, ایک ایمان کا وضو ہے. ایمان کا وضو ہوتا ہے سرکار کے ادب سے. سرکار کا ادب نہ ہو, حضور کی توہین اور بے ادبی کرتا ہو, اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ رول ہے. لہذا میں گزارش کروں گا ان کتابوں کو چھاپنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر, میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلا کر میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو تاکہ امت ایک ہو سکے. دیکھو اگر میں نے پہلے بھی کہا تھا تم لوگوں کا ہمارے اوپر الزام یہی ہے نا کہ تم جلوس نکالتے ہو, اور یار ہم چھوڑ دیں گے جلوس, آؤ ہمارے کسی بابے کی غلطیاں تو ہم بتاؤ, ہم چھوڑ دیں گے, لیکن تم بھی تو چھوڑو نا. ہمارے کسی بابے نے ایسا لکھا تو بتاؤ. وہ ایک مولوی صاحب یہاں آئے تھے اس وقت, کیونکہ ہمارا مناظرہ ہماری عبارتوں پر طے نہیں تھا, اور مناظرہ ہوتا ہے کتابوں کے ساتھ. میری کتابیں ساری کارٹنوں میں پڑی ہوئی تھی, انتظام نہیں تھا, رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اس وقت مناظرہ یک دم بغیر اطلاع کے تو شروع نہیں ہو سکتا نا. یک دم وہ چوروں کی طرح رات کے اندھیرے میں آئے تھے. تو انہوں نے شرارت کے طور پر کہا تھا کہ یہ تمہاری فلاں کتاب کے اندر لکھا ہے. تو میں نے اسی ممبر سے اعلان کیا تھا 1,00,000 روپے انعام دوں گا, وہ لفظ اس کتاب سے دکھا دو. اچھا سن تو لو, میں نے کہا تھا دکھا دو اس کتاب سے 1,00,000 روپے انعام دوں گا. ان کی فیس بک پہ کو اوپر وہ میرے ایک دوست نے پھر وہ کلپ میری تقریر کا کاٹ کے ڈالا اور کہا کہ عبداللہ صاحب, صدام صاحب نے کہا 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا. وہ جو تو لفظ بول گیا یہاں آ کر کے تمہاری کتاب میں لکھا ہے, تم نے جھوٹ بولا ہے, دکھاؤ کتاب میں سے. تو مولوی صاحب جواب دینے کے بجائے وہیں پر لکھتے ہیں, کہتے ہیں 1,00,000 روپے سے اپنے دماغ کا علاج کراؤ. مجھے ان میں سے کوئی کہے کہ جو تم نے کہا کتاب سے دکھاؤ, میں کہوں گا 1,00,000 روپیہ بھی رکھو, اے لو یہ لکھا کھڑا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ ایسے دکھاؤں گا.
تو میں پھر کہہ رہا ہوں آج پھر جو لفظ مولوی عبداللہ عابد وڑائچ صاحب نے یہاں بیٹھ کر بولے تھے کہ میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو نبی پاک ان کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، عورت کی شرمگاہ کا اس نے الگ نام لیا، مرد کی شرمگاہ کا الگ نام لیا، دونوں چیزوں پارٹ کے نام لیے کہ حضور ان کو دیکھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں 1,00,000 روپیہ دوں گا اس کتاب سے دکھا دو، 1,00,000 روپے۔ آج کل میرے کو پیسے آئے نا، تازی خدمت ہوئی، 1,00,000 روپے دوں گا، یہ مجھے دکھا دو۔ اور پھر اگلی بات، میں خود فتویٰ لکھ کے دوں گا جس مولوی صاحب نے یہ لکھ کر گستاخی کی ہے وہ کافر ہے۔ کیا تمہارے اندر یہ جگرا ہے کہ تم ہمیں کہو کہ ہماری کتابوں سے دکھاؤ؟ ہم بھی سرکار کے دیوانے ہیں، کسی مولوی کے دیوانے نہیں۔ مولوی نے لکھا ہوگا تو ہم تعلق توڑ دیں گے، تم تو لٹک جاؤ گے، نہیں ٹھیک لکھا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ایک کتاب مناظروں کے اندر ہمارے خلاف پیش کی جاتی ہے، تذکرہ غوثیہ۔ وہ ایک بندہ تھا ہندوستان کا، اس نے کتاب لکھی اور واقعی اس نے بڑی غلط باتیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ جس کے پاس وہ کتاب ہو تذکرہ غوثیہ، اس کتاب کو جلا دے، کیونکہ اس کتاب کو صحیح ماننے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر بن جائے گا، اتنا گند اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ہمارے بزرگ تو یہ کرتے ہیں، تو تم بھی یار امت کو ایک کرنے کے لیے کر لو نا۔ تمہیں حضور کی عزت سے زیادہ پیارے ہیں تمہارے مولوی، تمہارے لوگ۔ یہ باتیں میری جائز ہیں کہ نہیں؟ یہ مطالبہ جائز ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ یہ جو چیزیں میں ادھر سے دکھا رہا ہوں، اگر تم کبھی ہماری کتابوں سے دکھاؤ گے تو میں فتویٰ لگاؤں گا۔ جس فتوے کا تم سے مطالبہ کر رہا ہوں میں یہی فتویٰ میں لگا کے دوں۔ اللہ کے بندو، ہمارے آقا تو ہماری جان ہیں، وہ تو باعث تخلیق کائنات ہے، ان کے پیار میں اللہ نے کائنات بنائی ہے۔ سرکار کی مدد کے لیے جب اللہ نے جنگ بدر میں فرشتے بھیجے نا، جنگ بدر فتح ہو گئی اور حضرت نبی کریم علیہ السلام فتح کی خوشی میں نماز پڑھنے لگے، تو جبریل علیہ السلام نے سوچا کہ کام پورا ہو گیا، ہم واپس جاتے ہیں۔ جبریل گئے فرشتوں کو لے کر آسمانوں کی طرف، اللہ نے آسمانوں کے سارے دروازے بند کر دیے جبریل کے لیے۔ جبریل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھولو، دروازہ نہیں کھلتا۔ آگے سے جواب آتا ہے رب کی طرف سے، میرے محبوب سے پوچھ کے آئے ہو؟ میں نے تو بھیجا تھا تمہیں ان کی مدد کے لیے، تم بغیر پوچھے آ گئے ہو۔ جب تک میرا محبوب اجازت نہیں دے گا جبریل تیرے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ جبریل واپس گئے، ابھی سرکار نماز ہی پڑھ رہے ہیں، جبریل جا کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو سرکار کو اللہ نے پھر علم بھی تو بڑھا دیا نا، سرکار نے نماز کے اندر جبریل کو دیکھا، مسکرا پڑے، اور سرکار نے اپنی مسکراہٹ سے بتایا جبریل دیکھ لیا ہمارے کتنے پروٹوکول ہیں، دیکھ لیا ہماری کتنی ٹور ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے کتنا درجہ مرتبہ ہمیں عطا فرمایا۔ تمہیں اللہ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے، جب تک ہم چھٹی نہ دیں جبریل تو واپس جا سکتا نہیں ہے۔ وہ اتنی ٹور ہے یار ہمارے نبی کی، سمجھ آئی نا؟ حضرت موسیٰ کو اللہ نے تورات دی، تورات جا کر پڑھنا شروع کی، یا اللہ اس تورات کے اندر اس امت کا تذکرہ لکھا ہے، ان کی ہر دعا قبول ہوگی، مجھے دے دے۔ فرمایا نہیں، میرے یار کی امت ہے، یا اللہ یہ اٹھتے بیٹھتے ذکر کریں گے، یہ امت مجھے دے دے، میرے یار کی امت ہے، یہ تھوڑا عمل کریں گے ثواب زیادہ ملے گا، مجھے یہ امت دے دے، نہ میرے یار کی امت ہے، یا اللہ یہ مجھے دے دے۔ ساری امت کی شانیں پڑھتے گئے، یہی کہتے گئے یا اللہ مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، یہ میرے یار کی امت ہے، میرے محبوب کی امت ہے، میرے محبوب کی امت ہے۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ امت مجھے نہیں دینی تو تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے پھر اس امت کے اندر شامل کر دے، اس نبی کا امتی مجھے بنا دے۔ باقی نبی بھی یہی تمنا کرتے رہے یا اللہ نبی پاک کا امتی بنا دے، تو اللہ نے سارے نبیوں کی تمنا یوں پوری کی، مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات جمع کیا، حضور کو بلایا معراج کے لیے، سارے نبیوں کو نبی پاک کا دیدار بھی کرایا، نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھایا، نبی پاک کا نمازی بھی بنایا، سرکار کو ان نبیوں کا اللہ نے امام بھی بنایا۔ اتنی ٹوریں ہیں سرکار کی یار، اتنی شانیں ہیں، جب تک سرکار کا نام نہ آئے نماز نہیں ہوتی، جب تک کلمے کے اندر سرکار کا نام نہ ڈالا جائے تب تک بندہ مسلمان نہیں ہوتا، جب تک بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد رسول اللہ جب تک نہیں پڑھے گا بندہ بے ایمان اور کافر رہے گا۔ اتنی ویلیو ہے سرکار کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اس محبوب کے بارے میں جب ایسا ویسا بولو گے یار ہیں تو ایمان کی تو گھنٹی بجنی ہے نا، سرخ بتی جل جانی ہے بھائی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ یہ میرا درد دل، میری یہ گزارشات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات قابل غور،
یہ بات یاد رکھیے گا. میں سارے ہمارے مقابلے پر جتنے مسلک ہیں نا، اس مسلک کے ہم سارے لوگوں کو بے ایمان نہیں سمجھتے، یہ یاد رکھیے گا. سارے لوگوں کو ہم کافر نہیں کہتے. ہم نہیں کہتے کہ ہر دیوب اور ہر وہابی اور ہر شیعہ، نہ، ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے. ہم کس کو کافر کہیں گے؟ جس نے اس چیز کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ ہاں ٹھیک لکھا ہے، وہ کیا ہے؟ اس پہ کفر کا فتوی ہماری طرف سے. جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، بیچارہ کوئی دو دی کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں، ہم کیوں اس کو کافر کہیں یار؟ اس کے اوپر ہمارا کوئی فتویٰ نہیں ہے. خواہ عمل ان والا کرے، طریقہ ان والا اپنائے، نمازیں ان کے ہاں پڑھے، سب کچھ ان والا کرے، جب تک وہ ان چیزوں کی مذمت کرتا رہے گا، ان چیزوں کو غلط مانے، ہم کہیں گے تجھے لاکھوں سلام ہو، تو مسلمان ہے. ہم بے ایمان اس کو کہیں گے جو بندہ ان باتوں کو جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد صحیح مانے گا. آپ خود ہی بتا دو، جو بندہ یہ کہے کہ حضور کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے، وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ خود ہی بتائیں. لہذا یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، ہمارا فتویٰ ہر ایک کے اوپر نہیں، صرف اس کے اوپر جس کے سامنے یہ چیزیں آئیں اور اس نے ان چیزوں کو جاننے پہچاننے کے بعد بھی ان کی فیور کی، ان کی تائید کی، وہ بے ایمان ہے. ہزاروں دیوبندی ایسے ملے مجھے زندگی میں، وہابی ایسے ملے ہیں. جب ہم عبارتیں پیش کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یار ہوئے توبہ نعوذ باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یار یہ تو کفر ہے. خواہ ہمارا مولوی ہو، خواہ کسی کا مولوی ہے، یہ تو کہنے والا بے ایمان ہے. تو ایسا کہنے والے لوگ مسلمان ہیں، خواہ ان کے نام کے ساتھ کوئی بھی لفظ آتا ہو، بریلوی کہلاتے ہوں، دیوبندی کہلاتے ہوں، وہابی کہلاتے ہوں، لیکن جو ان چیزوں کو مانتے نہیں، کہتے ہیں کہ غلط لکھا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان ہے اور سچا پکا مسلمان ہے. سمجھ آ گئی یہ بات بھائی؟ ہاں جی.